فرعون کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے اقتدار اور طاقت کے نشے میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ مصر کے لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا اور بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، مصر میں غلامی کی سخت ترین زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون ان سے بھاری مشقت لیتا، ان کی تذلیل کرتا اور انہیں انسانی حقوق سے محروم رکھتا تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے پورے ملکی مصر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس آگ نے مصر کے تمام قبطیوں اور فرعون کے محلات کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کے مکانات بالکل محفوظ رہے۔ فرعون گھبرا کر بیدار ہوا اور اس نے فوراً مصر کے تمام نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ اس نے ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے گہری سوچ کے بعد بتایا کہ اے بادشاہ، بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیرے اقتدار کا خاتمہ ہوگا اور تیری بادشاہت تباہ ہو جائے گی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون خوف اور غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایک انتہائی سفاکانہ اور بے رحمانہ حکم جاری کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی نیا لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ فرعون کے جلاد بنی اسرائیل کے گھروں میں گھس کر نوزائیدہ بچوں کو ان کی ماؤں کی گود سے چھین کر ذبح کرنے لگے۔ لیکن جب قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ اس طرح بنی اسرائیل کے تمام مرد ختم ہو جائیں گے اور مشقت کے لیے غلام نہیں ملیں گے، تو فرعون نے فیصلہ کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن جس سال نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم نافذ تھا اسی سخت اور خوفناک سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے معصوم بچے کی پیدائش پر سخت پریشان اور خوفزدہ تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ فرعون کے سپاہی ان کے گھر میں گھس کر ان کے جگر کے ٹکڑے کو ذبح نہ کر دیں۔ وہ دن رات اللہ پاک سے اپنے بچے کی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک تدبیر ڈالی اور وہی فرمائی کہ تم بالکل نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس معصوم بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں سپاہیوں کا ڈر محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر نیل کے پانی میں بہا دو۔ ہم اس بچے کو تیرے پاس لٹا کر لائیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ اللہ پاک کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک مضبوط صندوق بنوایا، اس میں نرم کپڑا بچھایا اور اپنے معصوم بچے کو اس میں رکھ کر دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے کہا کہ تم فاصلے سے اس صندوق پر نظر رکھو تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ دریائے نیل کی لہریں اس صندوق کو بہاتے ہوئے فرعون کے شاہی محل کے قریب سے گزرنے والے ایک نالے میں لے گئیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جو ایک نہایت نیک اور رحم دل خاتون تھیں، محل کے کنارے پر موجود تھیں۔ ان کی نظر اس تیرتے ہوئے صندوق پر پڑی۔ انہوں نے کنیزوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو باہر نکالا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت اور چمکتے ہوئے چہرے والا نوزائیدہ بچہ موجود تھا۔ آسیہ نے جیسے ہی معصوم بچے کو دیکھا، اللہ پاک نے ان کے دل میں اس بچے کی بے پناہ محبت ڈال دی۔ اسی اثنا میں فرعون وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جیسے ہی بچے کو دیکھا، اسے شک ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کا وہی بچہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ اس نے فوراً جلادوں کو بلایا تاکہ بچے کو قتل کر دیا جائے، لیکن ملکہ آسیہ نے فرعون کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ ملکہ آسیہ کی بات مان گیا اور اس بچے کی پرورش اپنے ہی محل میں کرنے پر راضی ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ درپیش آیا کہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا، لیکن وہ محل میں لائی گئی کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ فرعون نے مصر کی تمام دائیوں کو بلایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ چوسا۔ یہ سب منظر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ہمت کر کے محل میں داخل ہوئیں اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی بہت اچھی طرح پرورش کرے گا اور اس کا خیر خواہ ہوگا۔ شاہی محل کے لوگوں نے فوراً اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس گئیں اور انہیں محل لے آئیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی سچی والدہ کی گود میں دیا گیا، انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی آغوش میں واپس لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں شاہی ناز و نیم کے ساتھ ہونے لگی۔
जब वो जवान हुए तो अल्लाह पाक ने उन्हें हिकमत, इल्म और जिस्मानी ताकत अता फरमाई। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र के शहर में टहल रहे थे कि उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक बनी इसराइल का शख्स था और दूसरा फिरौन की कौम क़िब्त का आदमी था। बनी इसराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद की फरियाद की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजलूम की मदद करने के लिए कप्ती को हटाने की खातिर एक घोंसा मारा। उनका घोंसा इतना ताकतवर था कि वो क़िब्ती मौका पर ही हलाक हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद उसे मारना नहीं था, इसलिए वो बहुत पशीमान हुए और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी। अल्लाह पाक ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। अगले दिन एक शख्स दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बताया कि शहर के सरदार और फिरौन आपके कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, इसलिए आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का नाम लेकर मिस्र से मदीन की तरफ रवाना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर तन्हा और बगैर किसी सामान के मदीन की तरफ रवाना हो गए। ये एक लंबा और कठिन सफर था, लेकिन अल्लाह पाक की गैबी मदद उनके साथ थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन के कुएं पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम अपने मवेशियों को पानी पिला रहा था और एक तरफ दो शर्मीली लड़कियां अपने जानवरों को रोके खड़ी थीं ताकि हुजूम कम हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन लड़कियों से पूछा कि तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाहे हट न जाएं, और हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े शख्स हैं जो खुद नहीं आ सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी गर्ज के उन लड़कियों के जानवरों को पानी पिलाया और फिर एक दरख्त के साए में जाकर बैठ गए और अल्लाह पाक से दुआ की, सितारा, ऐ मेरे रब, तो जो भी भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ सितारा। वो दोनों लड़कियां जब वक्त से पहले घर पहुंचे तो उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सबब पूछा। लड़कियों ने इस परदेसी और रहम दिल जवान का पूरा वाकया सुनाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक बेटी को भेजा ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम को बुला लाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और अपना पूरा वाकया सुनाया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम बिल्कुल न डरो, तुम जालिम कौम से निजात पा चुके हो। एक बेटी ने मशवरा दिया कि अब्बा जान, आप उन्हें उजरत पर रख लें, क्योंकि बेहतरीन मुलाजिम वही है जो ताकतवर और अमानतदार हो। चुनाचे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपनी एक बेटी से निकाह की तजवीज रखी, इस शर्त पर कि वो 8 या 10 साल तक उनकी बकरियां चुराएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त कबूल कर ली और मदीन में 10 साल का अरसा निहायत ईमानदारी से गुजारा। 10 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अहलो अयाल के साथ मदीन से वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शदीद सर्दी और अंधेरी रात में कोहे तौर के करीब पहुंचे। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दौर एक आग चमकती हुई नजर आई। उन्होंने अपने घर वालों से फरमाया कि तुम यहाँ ठहरो, मैं वहां से आग का कोई अंगारा लाता हूँ ताकि तुम गरमाइश हासिल कर सको या रास्ते की रहनुमाई मिल जाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सब्ज और शादाब दरख्त से नूर की शुआएं निकल रही हैं। इसी वक्त एक गैबी और निहायत परवकार आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह पाक हूँ, कायनात का रब। अपना जूता उतार दो, क्योंकि तुम तवा की मुकद्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें नबूवत के लिए चुन लिया। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और उन्हें 2 अजीम मोजज़ात अता किए। एक उनका असा जो जमीन पर फेंकने से इज्तिहा बन जाता था और दूसरा उनका रोशन हाथ जो गिरेबान से निकालने पर चांद की तरह चमकता था। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब तुम फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत सरकश हो चुका है, और उसे एक अल्लाह पाक की बंदगी की तरफ बुलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की कि मेरे भाई हारून को भी मेरा मददगार बना दे, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा फसी ज़बान बोलते हैं। अल्लाह पाक ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और दोनों भाइयों को फिरौन की तरफ भेज दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का हुक्म पाकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब वो मिस्र पहुंचे तो उन्होंने बनी इसराइल और आम लोगों के सामने तौहीद का पैगाम रखा और फिर फिरौन के शाही महल की तरफ कदम बढ़ाए। फिरौन के महल के अंदर दाखिल होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी खौफ के फिरौन को मुखातिब किया और फरमाया कि हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। हम तेरे पास ये पैगाम लेकर आए हैं कि तू एक अल्लाह पाक की बंदगी कर, अपने गुरूर से बाज आ जा और बनी इसराइल पर जुल्म करना बंद करके उन्हें हमारे साथ जाने दे। फिरौन ने जब ये बातें सुने तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या तुम वही बच्चे नहीं हो जिसे हमने अपने महल में पाला था, और फिर तुमने एक तिब्ती को कत्ल किया और भाग गए, और आज तुम नबी बनकर आ गए हो।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ واقعہ نادانی میں ہوا تھا اور میں اس پر اللہ پاک سے معافی مانگ چکا ہوں، اور جس پرورش کا احسان تو جتلا رہا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا تھا، اسی لیے مجھے تیرے گھر آنا پڑا۔ پھر فرعون نے کہا کہ اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو کوئی نشانی یا معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ فوراً ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک اژدہا بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری ڈر گئے، لیکن فرعون کے غرور نے اسے سچ ماننے نہ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اور اس نے مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو مقابلے کے لیے اکٹھا کر لیا۔ مقابلے کے دن مصر کے ایک بڑے میدان میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ ایک طرف مصر کے سینکڑوں جادوگر اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا اللہ پاک کے بھروسے پر موجود تھے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکیں تو جادو کے زور پر وہ لوگوں کو سانپ بن کر دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا اور لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ اسی وقت اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، بالکل نہ ڈرو، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا، اور اس نے جادوگروں کے تمام فرضی سانپوں کو ایک ایک کر کے نگلنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں پورا میدان صاف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، اور وہ فوراً سجدے میں گر کر پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے غصے میں آ کر ان تمام جادوگروں کو شہید کروا دیا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پھر بھی نہ مانا۔ اس پر اللہ پاک نے مصر پر پے در پے عذاب نازل فرمائے۔ کبھی طوفان آتا، کبھی ٹڈی دل فصلیں تباہ کر دیتی، کبھی جوؤں اور مینڈکوں کا عذاب آتا، اور کبھی ان کے پینے کا پانی خون بن جاتا۔ جب بھی کوئی عذاب آتا، فرعون منتیں کرتا کہ دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن عذاب ٹلتے ہی وہ پھر مکر جاتا۔ بالآخر اللہ پاک نے فرعون کی مہلت ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ صبح کے وقت جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے ایک بہت بڑے اور لیس لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے نکل پڑا۔ جب سورج طلوع ہوا تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کے پیچھے فرعون کا خوفناک لشکر ہے اور آگے قلزم کا گہرا سمندر۔ بنی اسرائیل گھبرا کر کہنے لگے کہ ہم تو مارے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اسی لمحے اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی سمندر پر ماری، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کی دیواریں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئیں۔ ان کے درمیان بنی اسرائیل کے لیے 12 خشک راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سلامتی کے ساتھ سمندر پار کر گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ انہی خشک راستوں پر سمندر کے اندر اتر گیا۔ جب فرعون اور اس کا پورا لشکر سمندر کے درمیان پہنچ گیا تو اللہ پاک کے حکم سے پانی کی دیواریں گر گئیں اور سمندر کی بھیانک موجیں آپس میں مل گئیں۔ فرعون اور اس کی پوری فوج پانی میں غرق ہونے لگی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور موت سامنے آئی تو وہ پکار اٹھا کہ میں ایمان لایا کہ اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ایمان لاتے ہو، جبکہ اس سے پہلے تم سرکشی کرتے رہے۔ اللہ پاک نے فرعون کے لشکر کو تباہ کر دیا اور اس کی لاش کو ساحل پر پھینک دیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے۔ یوں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور حق کو فتح نصیب ہوئی۔